میری آقا رسول اللہ رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ حق یہ ہے کہ نماز ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ عز و جل نے اس کا مزہ چکا دیا ہو۔ اسی دولت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کی ٹھنڈک اس میں فرمائی ہے، اور اسی لذت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز ہی میں گزار دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت خاص طور سے نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی۔ نماز کی کیا اہمیت ہے، چلیے دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی ہے جو رکاوٹ ہے۔ اللہ پاک نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی ہے۔ اگر اسے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدوں کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند اس کو سجدے میں پڑا ہوا جب آدمی رہتا ہے، تب اللہ پاک اس کو پسند سب سے زیادہ کرتا ہے۔ جب آدمی سجدے میں رہتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے قریب رہتا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ پاک اور اس نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ وہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو جائے۔ نماز پڑھنا مطلب جنت کا دروازہ بار بار کھٹکھٹانا، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو وہ کھل ہی جاتا ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسے کہ سر کا درجہ بدن میں۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہتے نماز کے ذریعے سے بنا لو۔ جو شخص اچھی طرح سے وضو کر لے، اس کے بعد خشوع اور خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، چاہے فوراً ہو یا کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور فرماتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوائے کوئی نہ دیکھے، تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، ان کے رکوع اور سجود اور وضو کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہے۔ جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہے، اور اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا
تو امت پر فرض کر دیتا۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ اس سے جسم میں تندرستی بھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت خاص طور سے نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تمام اعمال میں مجھے نماز سب سے زیادہ محبوب ہے۔